نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے آمین۔ آمین کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا مسنون ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز سے باہر ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ اور دعاؤں پر بھی آمین کہنا مسنون ہے، تو اس لیے آج آمین کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ آمین کا معنی کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ ختم ہونے کے فوراً بعد آمین نہیں کہنا چاہیے، تھوڑی سی خاموشی کے بعد، کچھ سکتہ کر کے، کچھ خاموشی کر کے پھر آمین کہنا چاہیے، کیونکہ اس بات پر تمام مفسرین اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آمین سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے آمین۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر آمین لکھا نہیں جاتا۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ جز نہیں ہے، قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر آمین نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کے بعد قدر سکتہ کر کے، تھوڑی سی خاموشی کر کے پھر آمین کہنا چاہیے، کچھ سکتہ کرنے کے بعد، تاکہ سورۃ الفاتحہ کا جز اور اس کا حصہ ہونے کا کسی کو وہم نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ جب ختم ہو، نماز سے باہر بھی یا کوئی اور دعا آپ کریں تو اس کے آخر میں آمین کہنا یہ مسنون ہے۔ آمین بھی ایک دعا ہے، آمین خود ایک دعا ہے۔ آمین کا کیا معنی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا ہے، اللہ کے رسول آمین کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آمین کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا افعل، اے اللہ ایسا ہی کر دے جیسے میں نے مانگا ہے، جو دعا میں نے مانگی ہے ایسا ہی کر دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ آمین کا معنی ہے اسمع واستجب، اے اللہ ہماری دعا سن لے اور قبول فرما لے۔ ایک تو آپ دعا کریں گے، پھر آخر میں آمین کہیں گے، تو یہ دو دعائیں ہو جائیں گی۔ پہلے آپ نے کوئی بھی دعا مانگی ہے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما، ایک یہ گناہ ہو گئی، اس پر پھر آپ نے آمین کہا کہ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے، اس کو سن لے اور ایسا ہی کر دے، تو یہ دوسری دعا ہوئی، تو گویا کہ دو مرتبہ آپ نے دعا مانگ لی۔ تو آمین بھی خود دعا ہے۔ قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، 11ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے انہوں نے آمین کہی۔ تو آگے اگلی آیت یعنی اسی پارے میں آگے چل کر یہ بتایا گیا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ حالانکہ دعا تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام تو آمین کہنے والے تھے، لیکن قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ آمین بھی دعا ہے، جو دعا کرنے والا ہے وہ بھی دعا کر رہا ہے، اور جو اس پر آمین کہہ رہا ہے تو وہ بھی دعا کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے آمین کہنے کو بھی دعا کہا ہے۔ تو آمین کا معنی ہے اسمع واستجب، اے اللہ ہماری دعا سن لے اور قبول فرما لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ پڑھائی. جب آپ نے پڑھ لی تو جبریل نے کہا کہ آپ آمین کہیں، تو آپ نے آمین کہی. یہ پہلی مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، شروع کی بات ہے. جبریل نے کہا جی آپ آمین کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. اور بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام ولضالین کہے، غیر المغضوب علیہم ولضالین، تو تم آمین کہو. اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. تو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. موافق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کے حساب سے موافق ہونا مراد ہے. کہ مطلب جس وقت فرشتوں نے آمین کہی سورۃ الفاتحہ کے ختم ہونے پر، تو جس شخص کی آمین اسی وقت ہوئی، جس شخص نے اسی وقت آمین کہی جب فرشتوں نے آمین کہی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو زمانے کے حساب سے موافقت مراد ہے، اور یا پھر اخلاص کے حساب سے، کہ جتنے اخلاص کے ساتھ، جس طرح اخلاص کے ساتھ فرشتوں نے آمین کہی، اسی طرح اخلاص کے ساتھ حضور قلب اور توجہ کے ساتھ تم نے بھی آمین کہی. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی صفت اخلاص میں، حضور قلب اور توجہ میں، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ ایک رٹی ہوئی ہے، زبان چل رہی ہے اور ذہن کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ کی ہم نے تفسیر پڑھی ہے تو توجہ کے ساتھ ترجمے اور تفسیر پر غور کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، اور آخر میں آمین کہیں تو توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ آمین کہنی چاہیے. تو جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود نے جتنا آمین کہنے پر تمہارے ساتھ حسد کیا ہے، اتنا کسی اور چیز پر حسد نہیں کیا. یہودیوں نے جتنا آمین کہنے پر تمہارے ساتھ حسد کیا ہے، اتنا کسی اور چیز پر تمہارے ساتھ حسد نہیں کیا، کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں کیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تین چیزوں پر تمہارے ساتھ حسد کیا: سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، اور نمبر 2 نماز میں صفیں سیدھی کرنا، نماز میں صفیں سیدھی کرنا، اور تیسرا یہ کہ آمین کہنا. ان 3 چیزوں پر یہودیوں نے تمہارے ساتھ حسد کیا: سلام کو عام کرنا، نماز میں صفیں سیدھی کرنا، اور آمین کہنا. حضرت ابو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آمین ایسے ہے جیسے خط پر مہر، آمین خط پر مہر کی طرح ہے. اور اس کی روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو کچھ چلے آگے، تو ہمارا گزر جو ہے ایک شخص پر ہوا جو دعا کر رہا تھا اور نہایت آہوزاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے تو ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو نہایت آہوزاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اگر یہ اس پر مہر لگا دے. اس کی دعا قبول ہو گئی اگر اس نے اس پر مہر لگا دی. ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول مہر کیا ہے، دعا کی مہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمین. اگر اس نے اس دعا کے بعد اس پر آمین کہی تو اس کی دعا قبول ہو گئی. تو یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے اور اس کے بہت فضائل ہے. اس لیے دعا بھی توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے. دعا تو اصل میں مانگنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام دعا نہیں ہے. الفاظ ہم پڑھ دیں اس کا نام دعا نہیں. دعا تو نام ہے مانگنے کا، حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر ہمیں مانگنا چاہیے.
اور اس پر آمین بھی اسی طرح توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے، کہنی چاہیے۔ کہتے ہیں جی ہمیں 20 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہمیں 30 سال ہو گئے، ہمارے مصلے گھس گئے، جائے نمازیں ہماری گھس گئیں، ہماری پیشانیاں سیاہ ہو گئیں، لیکن ابھی تک ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے کب توجہ کے ساتھ دعا مانگی؟ آپ تو دعا پڑھتے ہیں، مانگتے تو آپ ہیں نہیں۔ پھر اپنا کھانا پینا حلال کرنا چاہیے، اپنی زبان کو پاک کرنا چاہیے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی سے پاک کرنا چاہیے۔ کھانا پینا ہمارا حلال نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب، یعنی دعا مانگ رہا ہے، لیکن نہ اس کا کھانا حلال ہے نہ اس کا پینا حلال ہے، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو کھانے کو حلال کریں، پینے کو حلال کریں، اپنا جو ہے زبان کو پاک کریں، کانوں کو اور آنکھوں کو پاک کریں۔ جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ تمام اعضاء میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی عبادت ہے۔ آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ وہ صحیح دیکھے، کان کی عبادت یہ ہے کہ وہ صحیح سنے، دین کی بات سنے، قرآن سنے، حدیث سنے، دین کی بات سنے۔ آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھے، قرآن کو دیکھے، حدیث کی کتابوں کو دیکھے، اچھی چیزوں کو دیکھے۔ اسی طرح ہر عضو کی عبادت ہے۔ زبان کی عبادت یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیح و تحلیل کرے۔ تو جب ہمارا یہ سب کچھ پاک ہو جائے گا، تمام عضو ہمارے گناہ سے پاک ہو جائیں گے، پھر ہم جو دعا کریں گے وہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ صحابہ کرام کوئی کام پڑا فوراً اللہ کی طرف رجوع، اور اسی وقت کام ہو گیا۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں پاکی لے آئیں، صفائی لے آئیں، تو جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔